السلام علیکم ویورز، اٹس می محمد یاسر. ویلکم ٹو محمد یاسر اسپیچز. تو آج ہم اس اسٹوڈیو کے اندر جس موضوع کے اندر بات کرنے والے ہیں وہ موضوع ہے تقویٰ کے برکات. تو شروع کرتے ہیں اللہ رب العزت کے کلام مجید سے. اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. صدق اللہ العلی العظیم صدق رسول النبی الامی الصادق الامین. تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آسمان کی زینت جو ہے وہ آسمان کے ستارے ہوتے ہیں. ٹھیک اسی طرح زمین کے جو زینت ہیں وہ تقویٰ والے انسان جو زمین کے اندر ہیں وہ زمین کی زینت ہوتے ہیں. تو یعنی وہ اللہ کے قرب کو اللہ کے قرب کو پا لیتے ہیں. وہ صرف اللہ کی بندگی اور حیات زندگی کا مقصد ان کا یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی بندگی میں اپنی زندگی بسر کرنا. تو آگے چلتے ہیں. زیادہ عزت والا کون ہے؟ تو اللہ رب العزت نے خود ہی فرما دیا عند اللہ اتقاکم، یعنی اللہ رب العزت کے پاس زیادہ عزت والے وہی شخص ہیں جو دنیا کے اندر تقویٰ اختیار کرتے ہیں. فرماتے ہیں اے ایمان والو، ہم نے آپ کو پیدا کیا ایک نر ماد سے، یعنی ماں باپ سے ہم نے آپ کو پیدا کیا. پھر آپ کے خاندانوں کو بنایا آپ کی معرفیت کے لیے، یعنی آپ ایک دوسرے کو پہچان سکیں. اور اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے آپ کے قبائلوں کو بنایا آپس میں پہچاننے کے لیے. بے شک اللہ کے پاس جو نزدیک زیادہ عزت والا شخص ہے وہ تقویٰ کرنے والا ہے. تو تقویٰ جو ہے وہ اللہ کے قرب کا ایک پیمانہ اسے بتایا گیا ہے. کسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک عزت والا شخص کون ہے؟ متقی ہے. تو ٹھیک اسی طرح یہ پیمانہ اہل اللہ نے بتایا ہے کہ اہل اللہ کا جو قرب ہوتا ہے اللہ کی طرف وہ ہے. تو ٹھیک اسی طرح یہ پیمانہ اہل اللہ نے بتایا ہے کہ اہل اللہ کا جو قرب ہوتا ہے اللہ کی طرف وہ اس کی تقویٰ کے ماپے کے حساب سے ہوتا ہے. جتنی اہل اللہ کی تقویٰ ہوتی ہے اس کے مطابق ان کا اللہ کے ساتھ قرب ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر تقویٰ کو اختیار کریں اور قرآن مجید کی تعلیمات کو یقینی بنائیں اور اپنی زندگی جو ہے وہ حضور کی سنتیں اور اللہ کے بتائے گئے احکاموں پر گزاریں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن مجید کے بتائے ہوئے احکاموں پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.